بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے FM 106.6 میں خوش آمدید. ہمارے پروگرام کا نام کریٹیو پلس ہے اور ہم اپنے پروگرام میں اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کریٹیو پلس کے عنوان سے جو ہم ایک سیریز شروع کریں گے، اس میں سنجیدہ فکری جو موضوعات ہیں، جو طالب علموں کے اور باقی جو ناظرین ہیں ان کے انٹرسٹ کے جو سبجیکٹس ہیں، ان کو ہم اس پہ ڈبیٹ کریں گے. اور ہم اپنے پروگرام میں گاہے بگاہے اس اپنے شعبے کے ماہرین جو گیسٹ ہیں ان کو بھی اپنے پروگرام میں زحمت دیتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بڑا انٹرٹیننگ اور انفارمیٹیو سیشن ہوگا ہمارے تمام سامعین کے لیے. میں اپنا تعارف کرواتا جاؤں. میرا نام مسرور احمد ہے اور میں زیبس میتھ کچھ اور یونیورسٹیز میں وزٹنگ فیکلٹی میں کام کر رہا ہوں، اور ایک گورنمنٹ ادارے میں بھی ساتھ میں مستقل ملازمت کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا لکھنے لکھانے کا شوق ہے اور تحقیق کا، اور اس طرح کے جو علمی اکیڈمک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں زیادہ ان میں انگیج رہنے کا شوق ہے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے جو مہمان ہیں میں ان کا بھی تعارف کرواتا جاؤں. میرے ساتھ ہیں وجدان آصف صاحب. السلام علیکم سر. وجدان آصف صاحب نے MPhil کیا ہوا ہے اینتھروپالوجی میں قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور وجدان صاحب بھی ایک گورنمنٹ آفیسر بھی ہیں، اور یہ بھی کچھ یونیورسٹیز میں اینتھروپالوجی سوشل سائنسز کے سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں. اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میڈم آسمہ جاوید. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میڈم آسمہ فیکلٹی ممبر ہیں مستقل میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ زیبسٹ میں، اور اس کے علاوہ نیسٹ NCA قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہی ہیں. تو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو بڑا پسند آئے گا. اور جس سیشن پہ ہم اس سیشن میں جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، اس موضوع کا عنوان ہے طالب علموں میں کتب بینی کا رجحان. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر وجدان سے میں آغاز کروں گا. آج کے طالب علم کو، آپ بھی کیونکہ ٹیچر ہیں، میں بھی ٹیچر ہیں، آج کے طلباء کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں کتب بینی کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے جج کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ 1 بائی 1 آپ دونوں اس پہ کمنٹ کریں. جی شکریہ مسرور صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام کے لیے. تو میرا جو اس میں ایکسپیرینس ہے، اس میں میں کچھ اپنا جو زمانہ طالب علمی کا جو وقت ہے اس کے ساتھ اگر موازنہ کروں، 2006-07 میں جب میں ماسٹرز کا طالب علم تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور آج 2023 جب کہ میں کچھ جگہوں پر پڑھا بھی رہا ہوں، تو اس میں ایک کچھ جو ہے نا تنزلی دیکھتا ہوں. شاید جو طالب علموں کے اندر مطالعے کا ذوق ہے یا رجحان ہے اس میں کمی ہے. اس وقت جب ہم ماسٹرز میں تھے، جب ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو اس وقت ہماری ساتھ کے جو کلیگس تھے یا اسٹوڈنٹس تھے، تو اس وقت ایک تو پولیٹیکل اویئرنیس اور مطالعے کا رجحان طالب علموں میں شاید زیادہ تھا، اور اسی طرح لائبریری کے ساتھ انٹریکشن، وہاں پر آنا جانا اور ایک دوسرے کو کتابیں دینا، پڑھنا، تو وہ ایک مجھے چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت شاید زیادہ تھی. اور یہ پچھلے جو 10 سے 15 سال ہیں، اس کے بعد میں جب MPhil میں انرول ہوا 2019 میں، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس رجحان میں جو ہے وہ قابل ذکر جو ہے نا کمی آئی ہے مطالعے کے رجحان میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اخبار بینی کو بھی اگر آپ اس میں شامل کریں تو اس میں بھی مجھے محسوس ہوا کہ جو میرے ساتھی کولیگز ہیں وہ شاید اتنا زیادہ اب کتاب کے ساتھ اور لکھی ہوئی کاغذ کے ساتھ ان کا رابطہ شاید نہیں ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ وہ اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن کا جو دور آیا یا سوشل میڈیا کا جو رائز ہوا ہے، وہ وہاں سے کچھ کمی پوری ہو جاتی ہو، یا اس کا متبادل شاید آ گئے ہیں وہ لوگ، وہاں سے زیادہ اپنا ریڈنگ میٹیریل لے رہے ہیں. لیکن کتاب کے ساتھ ایک رابطہ مجھے کمزور ہوتا ہوا محسوس ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا ہے تو اسٹوڈنٹ سے جب بھی آغاز کرتا ہوں اپنے اکیڈیمک سیشن کا، تو وہ ابتدا میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں اور کیا
پڑھنے کے علاوہ نصابی ایکٹیویٹیز کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں. تو اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس زیادہ تر ایسے ہیں جو پڑھنے کا رجحان نہیں رکھتے, اور اگر کوئی رکھتے بھی ہیں تو وہ کوئی سنجیدہ نوعیت کا مطالعہ نہیں کرتے, وہ فکشن ہوگا زیادہ تر, اور جو شاید کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے جو ہمیں فکری وسعت دیتی ہیں یا ہماری سوچ کو جو ہے وہ اس میں وسعت پیدا کرتی ہیں اور ایک آپ کہہ لیں تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہیں, تو اس کتب کی جو ہے نا مجھے اس طرف رجحان جو ہے وہ طالب علموں کا بہت کم نظر آیا. تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں نصاب کے ساتھ ساتھ جو نصابی کتب ہیں یا وہ اکیڈمکس میں جو اسکول کالج یونیورسٹی میں چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں دیگر چیزیں بھی پڑھنی چاہیے علمی موضوعات پہ, کیونکہ شاید صرف یونیورسٹی کی کالج کی یا جو آپ کی گائیڈ بکس ہیں وہاں تک محدود رہنا کافی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو ایک اچھی رائے قائم کرنے کے لیے, ایک ذمہ دار شہری بننے کے لیے, اور اگر وہ کچھ آگے کسی کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں قابلیت پیدا کرنے کے لیے انہیں نصاب سے ہٹ کر بھی پڑھنے کی ازحد ضرورت ہے. وہ ایک ایجوکیشن کا مکمل پیکج کے لیے ضروری ہے. صرف ڈگری جو ہے میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے کہ انہوں نے مخصوص کچھ چیپٹر یا کچھ یونیورسٹی کالج کی طرف سے دیا گیا نصاب پڑھ لیں اور اسے پڑھ کے وہ پاس ہو جائیں یا اچھے نمبر لے لیں, تو وہ صرف انہیں ایک اچھا انسان یا ذمہ دار شہری بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایک انلائٹنڈ مائنڈ کے لیے, ایک جو ہے خود آگہی کا جو عمل ہے اس سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیگر کتب کا مطالعہ بھی کریں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ فلسفے کا, تاریخ کا اور سائنس کا مطالعہ کریں. تو اس کے علاوہ لٹریچر میں فکشن بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لٹریچر, اچھا لٹریچر پڑھنا, مختلف زبانوں کا آپ ترجمے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اصل زبانوں تک اگر آپ کی رسائی انگریزی میں آپ پڑھ سکتے ہیں, دوسری زبانوں میں تو وہ بھی آپ ضرور پڑھیں. لٹریچر پڑھنے سے بھی آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر ٹالرنس پیدا ہوتی ہے, آپ دوسرے کلچرز کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, اور آپ کا جو ہے ان کے بارے میں نقطہ نظر جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے, اور ایک آپ کی رائے میں جو ہے نا وہ وزن پیدا ہوتا ہے. میری اپنی جو پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے میم, وہ یہ ہے کہ آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے نا ماشاء اللہ بڑی اسٹرانگ ہے, لیکن ان ڈیپتھ نالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں اتنا نظر نہیں آتا. ایک رپورٹ ٹاک ہے, ایک ریپر ٹاک ہے. ریپر ٹاک میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے ایکسیلنٹ ہیں, لیکن رپورٹ ٹاک میں کسی سنجیدہ موضوع پہ اگر کوئی بات کرنی, گفتگو کرنی ہے, تو اس میں وہ مجھے اتنے زیادہ ان میں ان ڈیپتھ نالج جو ہے وہ نظر نہیں آتا. آپ اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا, بہت شکریہ. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ان باتوں سے یا اس رزلٹ یا اس نتیجے یا اس کانسیپٹ سے اختلاف ہے. جی. اب اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ جی. ہم کتابیں تب پڑھتے تھے یا بچوں کو تب پڑھاتے تھے جب ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا, جب ان کے ہاتھ میں ویڈیو گیمز نہیں تھی. رات کو اماں نے سونا, لیٹنا, بچے کو ساتھ لیٹانا اور کتاب کھول کے اسے ایک عادت ڈال دینی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو سارا دن سے مختلف ہے. اب اسے کیا کہتے ہیں, پھر لائبریریاں ہم نے اتنی خوبصورت بنا دی, جیسے کہ میں قائد اعظم لائبریری, لارنس گارڈن کی بات, لاہور کی بات کروں گی. لاہور کو کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے, مگر لائبریری صرف ایک پنجاب یونیورسٹی کیمپس میں ہوا کرتی تھی یا پھر قائد اعظم لائبریری تھی. وہاں جانا, وہاں کے ماحول کو, اس کی ایمبینس کو انجوائے کرنا اور پھر کسی کتاب کو پڑھنا ایک فن ہوا کرتا تھا, ایک خوبصورت یاد اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی تھی. اگر ہمارے بچوں نے پڑھنا چھوڑا ہے تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ علم حاصل کرنا چھوڑا ہے, کیونکہ اب تو بک از اے فنگر ٹپ اوے. اپنے اپنے تجربے کی بات ہے. یقین جانے مجھے ان کے علم سے ڈر لگتا ہے, مجھے ان کے علم سے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ جہاں لیس نالج از ڈینجرس وہاں ایکسیسو نالج میکس یو کرپلڈ ایز ویل. تو صرف مجھے جہاں کوئی کمی نظر آتی ہے وہ ہے ڈائریکشن کی, وہ ہے اورینٹیشن کی,
وہ ہے سلیکشن کی. یہ جیک آف آل ٹریڈس تو بن گئے ہیں. اور وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ دے ڈونٹ لک فوکسڈ یا فکری انداز ان میں نظر نہیں آتا. وہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ تب ہمارے پاس ایک گلی ڈنڈا اور ایک پٹھو گرم اور ایک چھپن چھپائی ہوا کرتے تھے. آج تو ختم. آج تو آپ نام نہیں گن سکتے. انگلیاں کیا, کمپیوٹر کیا. آج ان کی جو ہے اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے بیکاز آف دا ڈفرینٹ ڈسٹریکشنز. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم سب اس ایج میں یا اس وقت میں یا اس دور میں ہیں یا سننے والے. اگر آپ چھوٹے بچوں کے والدین ہیں, اگر آپ ایڈلٹس کے والدین ہیں یا آپ استاد ہیں, تو تھوڑی سی برین اسٹارمنگ ہم سب کا فرض ہے. ہم سب جب بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ کس طرف اگر وہ توجہ دیں تو وہ آگے جا سکتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کیریئر کاؤنسلنگ بھی نہیں, اب تو میں تو کہتی ہوں اب تو کیریئر بھی کچھ نہیں رہا. اب تو میٹر کرتا ہے ویئر دے کین ایکسل. اف دے کین ناٹ ارن بٹ دے آر ہیپی. تو آج کے دور میں تو بس فوکس ہونا ٹورڈز یور گول اینڈ دین فوکس کیسے ہوا جائے. فوکس میں نے بتایا نا یہ ہم سب کی معاشرتی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے چھوٹے والدین کو بھی ایڈریس کیا. مصروفیت ہر بندے کی, پیرنٹس کی بھی, ایون اسٹوڈنٹس کی بھی, معاشرے میں بھی ہر بندہ روزی روٹی میں الجھا ہوا ہے. تو اس کو کیسے کنسنٹریٹ کیا جائے. دیکھیں جیسے جس سے ہم ایک اچھی نسل کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکیں. جو بالکل صحیح آپ بات کریں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ زمانے خود کو دہراتے ہیں. جو میں نے دیکھا یعنی پہلے ہم پھیلا لیتے ہیں, پھر ہم سمیٹنے لگتے ہیں, پھر ہم پھیلا لیتے ہیں. ہمیں اب یوں سمیٹنا ہے کہ واٹ از آر پرائیورٹی. ماں باپ اگر یہ سب دیکھ رہے ہیں تو دے شوڈ ہیو سم پریکاشنز. یعنی پوری طرح کامیاب نہیں ہوں گے مگر کچھ تو چینلائز کر سکیں گے بچوں کو. یعنی یہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے, مطلب میں بہت زیادہ جو ہے پرو یوتھ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کی مدد کم کر رہے ہیں, ہم ان پہ اعتراض زیادہ کر رہے ہیں. ہم نے انہیں جس کو کہتے ہیں نا پرووک کر دیا ہے, ہم نے انہیں ریئیکٹیو بنا دیا ہے. ہم خود غصے میں آ جاتے ہیں, جبکہ نہ تو ماں باپ کا کام نہ استاد کا کام. ہمیں تو بس سکھاتے رہنا ہے جس طرح وہ سیکھیں. تو اب اگر وہ پڑھ نیٹ سے رہا ہے, اگر وہ پڑھ ای بک سے رہا ہے, اگر وہ خبریں ٹویٹر سے لے رہا ہے, تو ود ڈیو اپولوجی سر میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ پڑھ نہیں رہا. بس صرف یہ ہے کہ اس کو ہمیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ڈائریکشن وہ ہماری ویلیوز ہیں, وہ معاشرہ ہے, وہ احساس ہے. اور یہ ٹرائکا ہے, استاد, والدین اور طالب علم. کوئی ایک پھسلا تو بس بچہ پھر ڈی ٹریک ہو گیا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے ہے کہ اوور آل جو سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کیوس, ڈیگریڈیشن, تو وہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی, ان کے ریڈنگ ہیبٹس کو بھی. ریڈنگ میں ضروری نہیں کہ بک ہی پڑھیں, ریڈنگ ایک سیکنڈ جو تھاٹ کہ وہ اگر نیٹ سے بھی پڑھیں, کیونکہ آج کل تو ٹرینڈ ہی یہ ہے نا. اب دیکھیں جرنلزم, میڈیا, پرنٹ جرنلزم تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ آن لائن ہی ہر چیز شفٹ ہو رہی ہے. ایون بزنس آپ کا آن لائن شفٹ ہو رہا ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس سائڈ پہ ٹیکنالوجی میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو ایکسیس جو کوالٹی کنٹینٹ ہے اس کو کیسے ایکسیس کیا جائے. سر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میرے زمانے میں تو صرف ایک کلاس کمپٹیشن ہوتا تھا, اب تو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے. اب اینی اسٹوڈنٹ کین جمپ انٹو اینی تھنگ اف ہی کوالیفائز. ان لوگوں کے پاس بہت مواقع ہیں. میرے خیال میں ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسا پروگرام کرافٹ کر سکیں, ایز اے والدین, ایز اے استاد, ایز اے انسٹیٹیوشن. ہمیں ان سے زیادہ ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے.
اور اب ہم وہ کیسے ہوں. آپ یہ دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی پرنٹ میڈیا کی وجہ سے پرنٹ میڈیا اس سے اسے کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے. سر اب تو میڈیسن ختم ہو رہی ہے, اب تو آرکیٹیکٹس ختم ہو رہے ہیں, اب تو انجینئرز ختم ہو رہے ہیں. دا تھنگ از کہ دس از آل بیکاز آف نالج. صرف ہمیں اپنے بچوں کو یہ باور کرانا ہے کہ مقابلے کی دنیا ہے. پہلے مقابلہ کم تھا, اب مقابلہ سخت ہے. تو یہ جو نا امیدی ہے یا ٹو بی لاسٹ ان ٹو ڈفرینٹ گولز اور تھنگس ہے, اس سے ہمیں مگر یہ اکیلے ہم نہیں کر سکتے. یہ تو بات طے ہے, یہ تو بات گراس روٹ سے شروع ہونے والی ہے. ہم چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, وہ آپ کو نہیں لفافہ پھینکنے دیتا, اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ مل کر وہی سڑک پر گند پھینک کر خوشی محسوس کرتا ہے. یعنی ویلیوز تو ہم نے دی ہیں, ہم نے ان کو پرسیو نہیں کیا, ہم نے انہیں انسسٹ نہیں کیا, ہم نے انہیں ایگزامپل نہیں کیا, ہم نے انہیں ریپیٹ نہیں کیا. ہم خود کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو اور خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. Cognitive dissonance. Exactly. There is difference between appearance and reality. ریالٹی ہے. تو ہمیں زیادہ کریکشن اپنی چاہیے, میرا ذاتی خیال ہے, اور میں اپنے آپ کو اس کے لیے قصوروار سمجھتی ہوں. اچھا, نالج گیپ وجدان صاحب جی آپ سے ہے, بات سے بات نکلی ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے ٹاٹ اسکول میں, اور ایک بچہ پڑھ رہا ہے کسی اچھے انگلش میڈیم فرینچائز میں پڑھ رہا ہے. اسی کو ہی آپ آگے یونیورسٹیز میں بھی, ایک راجن پور کی یونیورسٹی میں بچہ پڑھ رہا ہے, ایک اسلام آباد کی کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تو وہ نالج گیپ کیا آتا ہے آج کل میں بھی, یہ ڈیجیٹل جو زمانہ ہے اس میں بھی وہ نالج گیپ ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برج ہو گیا ہے؟ جی وہ گیپ تو ہے. یہ ہمارا انفارچونیٹلی جو اسٹیٹ کیڈ پہ کچھ چیزیں ہیں, جیسے ایک یونیفارم ایجوکیشن کا ہونا, اور بلا تفریق ہر سٹیزن کی جو ہے رسائی ہونا تعلیم تک, تعلیمی مواقع تک رسائی موجود ہونا, تو اس میں گیپس ہیں. جب گیپس ہوتے ہیں تو وہ پھر ان نیچرل طریقوں سے یا دوسرے طریقوں سے وہ فل ہوتے ہیں. تو جب ایک یونیفارم پالیسی یا ایک یونیفارم اوور آل ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی, تو پھر اس کو جو ہے نا وہ مختلف چینل جو ہے نا وہ اس کو فل کریں گے. پھر آپ کو وہاں پہ مدرسہ بھی نظر آئے گا, آپ کو وہاں پرائیویٹ اسکولز بھی نظر آئیں گے, وہاں پہ ٹاٹ اسکول بھی ہوں گے, پھر پرائیویٹ اسکولز کی بھرمار ہوگی گلی محلوں کے اندر. ٹیکنالوجی کے یوز میں بھی اور ٹیکنالوجی کو ایکسیس کرنے میں بھی آپ کو وہ ڈفرینس نظر آئے گا. مطلب ایک جگہ پہ اسلام آباد میں اگر آپ کو اچھی ٹیکنالوجی کی ایکسیس آپ کو ہے, یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے نا اویلیبل ہے 24 آورس, کسی ایسے ایریا کا کوئی بچہ ہے جہاں پہ وہ رہتی ہے, لائٹ کا ایشو ہے, نیٹ جو ہے نا اس کی ڈسرپشن اس میں رہتی ہے, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں یا نہیں کرتی آگے بڑھنے کے لیے؟ یہ بالکل میٹر کرتی ہیں جی, کیونکہ جب آپ نے ایک ملک کے شہری ہیں اور کیسے برج کیسے کر سکتا ہے ایک انڈر پریویلیجڈ ایریا کا جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پھر دیکھیں وہ اس کو پھر جب وہ پڑھنے کے لیے یہاں پر میں جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہیں یہاں پر یا دیگر یونیورسٹیز ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ اب تمام علاقوں کی نمائندگی موجود ہوتی ہے. بلوچستان سے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, سندھ سے بھی ہیں, کے پی سے بھی ہیں, جی بی سے بھی ہیں. تو وہ پھر یہاں پر آ کے انہیں تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو وہ ہمیں جو بیسک لرننگ ہے اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے اندر جو فرق ہے وہ لینگویج کا ڈفرینس آ جاتا ہے, تو وہ اس طرح انگریزی اور اردو کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوتے بچے جو اس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, تو انہیں تھوڑی دقت کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. پھر ٹیکنالوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور پھر یہ ساری چیزیں, تو اس کو پھر ہم جب ادھر لا کے وہ یہاں کے بچے کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, تو وہ شاید ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک آپ کہہ لیں کہ زیادتی کہ وہ اس کا سٹارٹ ایک مشکل حالات میں ہوا, وہ ایک مشکل بیک گراؤنڈ سے بچہ آیا, اور یہاں پہ آ کے بچہ جو پریویلیجڈ بھی ہے زیادہ, جو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو انڈر پریویلیجڈ کلاس سے ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسل کر رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب آپ اپنی محرومی کو جب چینلائز کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کی طاقت بھی بن جاتی ہے محرومی جو ہے. تو میں نے ایسی بھی چیزیں دیکھی کہ پھر وہاں سے جو لوگ آئے تھے تو ان کا سیاسی شعور بھی میں نے دیکھا کہ وہ شاید شہروں کے مقابلے میں اور ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ تھا. ان کا جو مطالعے کا ذوق تھا وہ بھی بڑا رچا ہوا تھا,
کیونکہ محرومیاں بھی بعض دفعہ آپ کو جو ہے نا بڑا لیسن دیتی ہیں، تو وہ بھی وہ آپ کی طاقت بھی بن جاتی ہیں اور آگے بھی لے کے جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں میڈم، نالج گیپ ایک ایشو ہے یا نہیں؟ سر میں آپ کو اس کے لیے بڑی خوبصورت اگزامپل دینے والی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم میں وہ بچے آتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں. قائد اعظم میں وہ بچے آتے ہیں جو کہ بیت المال سے وظیفہ لے رہے ہوتے ہیں یا اسکالرشپ پہ، اور قائد اعظم نمبر 1 ہے. جی بالکل ہے رینکنگ میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر میں کیسے مانوں کہ کوئی بچہ پیچھے رہ جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دا ایریا یا being neglect of any provision to be provided to him. اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں میں نے جب پڑھایا تو I was astonished کہ وہاں اگر مجھے خیر قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی یہ ہوتا تھا کہ مجھے اگر میڈیا کی ایکسیس چاہیے ہوتی تھی تو مجھے ایک ہفتہ پہلے اپلیکیشن دینی ہوتی تھی کہ جی مجھے پروجیکٹر چاہیے. اسی طرح ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی ہے. مگر میرے وہ اسٹوڈنٹ آج اس جگہ پر بیٹھے ہیں جس کے لیے میں کہتی ہوں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے. ایکسیپشنز خیر آپ سر کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں، مگر میں تو نام کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے ایگریکلچر یونیورسٹی کا نام کہاں ہے، قائد اعظم کا نام کہاں ہے. اگر ہم نسٹ کی بات کریں یا جنرلی بات کریں، یہ جو پیمپرڈ بچے ہیں انہیں تو زندگی پلیٹ میں رکھ کے پیش کرتی ہے. یہ جن بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت محنتی ہیں اور وہ بہت آگے آ چکے ہیں. بات معاشرے کی اگر ناانصافی کی کرے تو میں تو بہت صاف کہوں گی، کہاں ہے انصاف؟ ہم اپنے ملک کو کوستے رہتے ہیں، دنیا میں کہاں ہے انصاف؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کی میں جواب دہ ہوں، مجھے تو اس کی تیاری کرنی ہے. اور اگر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور میں نے اگر ایک بچے کا بھی مستقبل یا اس کو ڈائریکشن دے دی تو میں سمجھتی ہوں میرا تو دین اور آخرت دونوں سنور گئے. تو میں بائی نیچر بھی، بائی ٹیچر بھی، بائی پیرنٹ بھی، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو میں نے کہاں غلطی کی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑا فرض ہمارا ہے ان کی مدد کرنے کا. اور اگر یہ جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے کچھ چھوٹے بچوں کو دیکھا کلاس 1 اور 2 میں ہیں، نہیں سوری 1 یا 2 سال کے، ان کی مائیں ان کے ساتھ کتابیں لے کے بیٹھی ہیں کیونکہ ابھی انہیں فون کی سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن اسی ماں باپ کے جو 2-3 سال کے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں فون ہے، پھر وہ کہاں پڑھیں گے کتابیں؟ مطلب ان کے سامنے تو چلتی پھرتی شکلیں ہیں، وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے وہ ہم سے زیادہ فون جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کمپیوٹر جانتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ انہیں زیادہ فیچرز پتہ ہیں، سیکھ وہ بھی رہے ہیں. لیکن اب یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ اس بچے کو ڈائریکٹ کریں، وہ اپنی ذمہ داری جان نہ چھڑائیں. ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ 5 سال تک کے بچے کا بہت کچھ بگاڑ چکے ہوتے ہیں. تو سائنس بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ 5 سال تک بچہ سب کچھ کولیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ ریپروڈیوس کرتا ہے یا ریفائن کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا فرض ہے جس سے ہم پہلو تہی کر رہے ہیں. ہم ملبہ صرف استادوں پہ اور قوم پہ ڈال رہے ہیں. ایک پوائنٹ میں مسرور صاحب ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا، میڈم کی گفتگو سے جڑا ہوا ہے کہ کچھ ایک ایسی ایکسرسائز ہوئی جس سے مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی. کچھ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے تھے ہمیں کچھ اپوائنٹمنٹس کے لیے نا، تو اس میں تقریباً کوئی 200-250-300 انٹرویوز سے ہم گزرے. میں اس کمیٹی کا حصہ تھا. تو ادھر مختلف بیک گراؤنڈس کے اسٹوڈنٹس تھے جو اسپورٹس کی کوالیفیکیشن کے لیے آ رہے تھے، کوالیفائی کرنے کے لیے. اس میں ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے، کچھ سوشل سائنسز کے، لٹریچر کے. تو انفارچونیٹلی ایک جو مجھے تھیم اس میں نظر آیا کہ وہ 90-95% جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو اپنا سبجیکٹ نالج نہیں تھا. اور سبجیکٹ نالج سے مراد میں یہ نہیں لے رہا کہ وہ ان کو تھیوریز کا نہیں پتہ تھا یا انہیں کتابوں کا نہیں پتہ تھا، انہیں اس کی فاؤنڈیشنز کا ہی پتہ نہیں تھا، ڈیفینیشن سے بھی نابل تھے. سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، سوشیالوجی کے، اینتھروپولوجی کے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے سبجیکٹ کی ڈومین کیا ہے. انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ شیکسپیئر کون ہے اور جان کیٹس کون تھا. اسی طرح اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ایک شعر تک جو ہے زبانی ان کو یاد نہیں ہے. تو مطلب جو بھی مختلف بیک گراؤنڈس کے اسٹوڈنٹ ان کو سبجیکٹ کا نالج بالکل نہیں تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر اس نے 2 سال وہاں یونیورسٹی میں گزارے ہیں
ٹیچر بھی آخر اس کو کچھ پڑھاتا ہوگا, بتاتا ہوگا, تو اس نے کیوں نہیں پڑھا پھر وہاں پہ. تو یہ ایک مجھے میری آبزرویشن تھی یہ, کہ میں نے یہ 10-12 سالوں میں یہ آبزرو کیا کہ اسٹوڈنٹس بھی کافی جو ہے نا وہ اپنے سبجیکٹ نالج کے اعتبار سے, یہ باقی ایک طرف رکھ دیں آپ, ایکسٹرا پڑھنا یا باقی کتابیں ہیں, لیکن سبجیکٹ نالج میں بھی بڑی ڈی جنریشن ہوئی ہے کہ اس پہ اسٹوڈنٹس کی کمانڈ نہیں ہے, ان کی قابلیت کا لیول جو ہے نا وہ کافی نیچے آ چکا ہے انفارچونیٹلی. اچھا, ایک اور ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ زیادہ فوکس ہوتے ہیں سوشلائزیشن میں, پڑھنے سے زیادہ سوشلائزیشن کی طرف ان کا ٹرینڈ. یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کو نہیں اس میں میں اس کو ایک دوسرے کے ضد نہیں سمجھتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے سوشلائز نہیں کرنا, یا سوشلائز کر رہے ہیں تو پھر آپ کی پڑھائی متاثر ہوگی. یعنی یہ دونوں چیزیں بیلنسڈ ہے, یہ بیلنس ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے. اور سوشلائزیشن سے تو آپ لرن کرتے ہیں بہت زیادہ, وہ آپ کی ایجوکیشن کا ایکسٹینشن ہے, اس کا حصہ ہے. اب ہم جب یونیورسٹی میں تھے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, دوسرے علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انڈر پریویلیجڈ ایریاز کے, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں, سندھ کے اسٹوڈنٹس ہیں, کے پی کے فاٹا کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں ان کے توسط سے ان کے علاقے کے بارے میں اور ان کے پولیٹیکل ویوز سے ہمیں ایک نئی ڈائریکشن سے, وہ کہتے ہیں سکے کا یا تصویر کا دوسرا رخ بھی جو ہے نا وہ سامنے آیا کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں دنیا کو. تو سوشلائز تو بالکل اسٹوڈنٹس کو کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی ایجوکیشن بھی وہ امپروو کرنی چاہیے. اور سر یہاں میں یہ ایڈ کروں گی, جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے سر. جیسے آپ اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کی بات کر رہے ہیں, دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کا جائزہ لیں اور آبزرو کریں. Who is wandering around after 8 o'clock massively like our kids? Yes. 7 بجے سب بازار بند ہے, ہوٹل کیفے سب 8 بجے بند ہیں, 9 بجے آپ کی کامنلی پریکٹسڈ بسیں ٹرینیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں بچے نکلتے ہی رات کو 9-10 بجے. یہ جو معاشرے کا انحطاط ہے, اب میں کہوں گی ہم استاد ذمہ دار ہیں, ہم نے نہیں کیا. وہ کس وقت پڑھیں جب وہ راتوں کو 1 بجے واپس آ رہے ہیں گھروں پہ. ہمارے ہاں اگر چوپال کا کانسیپٹ تھا, ہمارے ہاں اگر پلے گراؤنڈ کا کانسیپٹ تھا, تو ہمارے ہاں اچھا قدرت کے بھی اصول وقت کے تابع ہیں. ہم نے تو وقت کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, تو پھر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. پڑھنے کی عادت آپ نے جیسے کہا سر کہ وہ اپنی نصابی کتب سے بھی ناواقف تھے, کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور وقت کے لیے میں نے بتایا ماں باپ بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے پاس جب وہ بچہ بھیجتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ان کے ویکنیسز کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کو ٹیم تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کی نیچر کو چینج نہیں کر سکتے ہیں, which they have crafted in those early years. سر ماں باپ خود راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, ماں باپ خود راتوں کو دیر بچوں کے, تو then they become irritated. آپ یہ خود دیکھیں نا. اچھا ٹی وی کا زمانہ, ہر چیز کا کیوں نہیں ایک وقت ہو سکتا؟ پڑھنے کا, کھیلنے کا, سوشلائز, مطلب قدرت کی ہر چیز ڈسپلن کے تابع ہے. اور جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. ان کی مثال ہم تب دیں ہم کوئی ایک چیز بھی ان جیسی کر رہے ہوں. ہم ایسے کیسے اٹھ کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اگر ہمیں شروع سے ہی بنیاد سے درستگی چاہیے, ہم اوپر سے درستگی کرتے ہیں. ہمیں ایک نئی پود تیار کرنی ہے. بالکل. We should make them realize. اچھا, اس میں ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے یا ایجوکیشن کے اوپر ابھی آپ دیکھیں کہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں وہ سب سے زیادہ پرسنٹیج پوری دنیا میں پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے. 3 کروڑ سے زائد بچے, اور وہ بھی پھر ویری کرتا ہے کہ بلوچستان میں اور زیادہ بچے جو ہے ان کی پرسنٹیج اور بہت زیادہ ہے. پھر کچھ پرٹیکولر ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ایجوکیشن بجٹ ہے ہمارا وہ سفیشینٹ ہے, یا ایجوکیشن بجٹ کا ایشو نہیں ہے, کوئی اور پرابلمز ہیں جو ہم ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن سے ہی آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ اور باقی ساری جو چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں بگاڑ ہے وہ اصلاح بھی ایجوکیشن سے ہی ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس بارے میں بہت سخت قسم کی رائے ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی, آپ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ان کتابوں کو,
اس نصاب کو. میری انڈرسٹینڈنگ ایجوکیشن ایمز ایٹ ڈسکورنگ ٹروتھ. نالج. اب نالج میں ہم صفائی، ہم ایک گاؤں میں چلے جائیں، ہم کسی اندھے کے گھر چلے جائیں، جھاڑو وہاں بھی لگا ہوا نظر آتا ہے. یہ جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ 900 روپے کا کافی کا کپ پیتا ہے اور گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے پھینک دیتا ہے. ہم نالج کہتے کس کو ہیں بھائی؟ میں تو بجٹ پہ تو میں بعد میں آؤں گی. ہم نے علم دیا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھا دیا، میں بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی کی دل آزاری ہو، مگر ہم نے کیا سمجھایا؟ ہم اگر ایک آیت بھی سمجھا دیتے اور اس کی اگر عملداری شروع ہو جاتی تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. سب سے پہلی وہی تھی، علم حاصل کر. علم کا مطلب میں آپ کو شاید ایک لطیفہ یا ایک قصہ سنا دوں. وہ ظاہر ہے گفتگو بڑی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے. میں نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے بھیجا اور میں بہت خوش تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم جب نوکری پیشہ لوگ اپنے بچوں کو اس قابل ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجا ہے. تو بیٹھے ہوئے سننے والے لوگوں نے کہا کہ بہن بھیجنا تھا تو دین کی تعلیم کے لیے بھیجتی، یہ کیا آپ نے فرنگیوں کے ملک میں بھیج دیا. آپ یقین مانے میری خوشی وہاں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. بہت تکلیف میں نے اس جملے کی اٹھائی. اور خدا کی شان دیکھیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، حدیث ہے، مستند حدیث ہے، تو کیا تب چین میں اسلام بکتا تھا؟ علم تو طب کا علم ہے، آگہی کا علم ہے، صفائی کا علم ہے، آرگنائزیشن کا علم ہے، معاشرے کا علم ہے. علم کی کوئی حد ہے کیا؟ اور جو غزوہ بدر سے گرفتار ہوئے تھے کفار، ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کیا کہا گیا؟ کیا انہوں نے اسلامیت پڑھانی تھی؟ ہم حکومت پہ آئے کیوں؟ پہلے تو ہم دیکھیں. اور حکومت ہے کون؟ ہم ہی میں سے تو نہیں، ہم ہی نے بنائے. ہمارا بھائی، ہمارا چچا، ہمارا بیٹا، یہی لوگ ہیں. مگر جب ہم نے خود ہی علم حاصل نہیں کیا تو علم دینے پہ کہاں سے آئیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی. جی میڈم نے، میں اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ اس کو ہی میں مزید جو ہے نا آگے لے کے چلوں گا کہ ہم نے تربیت کو جو ہے نا وہ تعلیم سے علیحدہ کر دیا ہے. بالکل صحیح. 16 آنے سر ایک بک ہے ہربرٹ اسپینسر کی، وہ ایجوکیشن اس کا ٹائٹل ہے، چھوٹی سی بک ہے. تو وہ اس میں انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر بات کی ہے کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے. تو ابھی ہم تو ایجوکیشن کے بارے میں جو ہمارا ایک جنرل کنسیپٹ ہے وہ ڈگری سے جڑا ہوتا ہے کہ آپ نے خاص ڈگری، کچھ کتابیں پڑھ کے، ڈوگر گائیڈ یا وہ 5 سالہ کتابیں پڑھ کے نا وہ آپ پرچے پاس کر لیں تو یہ آپ کے پاس ایجوکیشن آ گئی. تو بدقسمتی سے ایسا بالکل نہیں ہے. اس کو ایک پورا پیکیج ہے جو ایجوکیشن ہے نا، اس کے ساتھ تربیت بھی جڑی ہوئی ہے، اس میں نالج بھی ہے، اس میں انفارمیشن بھی ہے، اس میں مینرزم بھی ہے، رکھ رکھاؤ بھی ہے. تو وہ ایک بڑی طویل لسٹ ہے جو اس ایجوکیشن کے کنسیپٹ کے اندر آتی ہے نا. تو اس میں اس نے ہربرٹ اسپینسر نے مثال دی ہے کہ کسی ریڈ انڈین قبیلے کی نا، تو اس میں اس نے بتایا کہ وہ ڈیکوریشن کے بہت زیادہ شوقین ہیں، زیورات کے نا. تو وہ سیپیاں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو قبائل استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس کے اتنے زیادہ وہ شوق میں اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ لباس سے اکثر بے نیاز ہو جاتے ہیں اور وہ صرف ان کی ڈیکوریشن رہ جاتی ہے. لباس کی وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اس ڈیکوریشن کے بغیر وہ باہر نکلنا یا کسی جگہ جب پریزنٹ ہونا پسند نہیں کرتے. تو وہ اس مثال کو منطبق کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ ہماری یہ ڈیکوریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو اصل مقصد تھا تعلیم لباس سے بے نیاز ہے، وہ ڈیکوریشن لے کے پھریں کہ فلاں ڈگری کی ہوئی ہے، فلاں سبجیکٹ میں ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نا علم ایک زیور ہے، تو ہم نے تو ڈیکوریشن پہلے ہی بنایا ہوا، یہ کنسیپٹ ذہنوں میں انجیکٹ کر دیا. ہم سب کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. آج کا اسٹوڈنٹ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ سکسیس جیسا کہ اسی بات سے کو میں لے کے آگے چلوں گا کہ وہ دیکھنے میں آتا ہے، ایکسکیوز می ٹو انٹرپٹ یو، دیکھنے میں وہ میٹیریلسٹک جو سکسیس ہے اس کو اسٹوڈنٹس یا سوسائٹی بھی اوور آل اس کو سکسیس مانتی ہے. اگر آپ میٹیریلسٹکلی اف یو ہیو گڈ کار، اف یو ہیو گڈ بنگلو، اف یو ہیو گڈ پوزیشن ان سوسائٹی، تو یو آر کنسیڈرڈ ایز اے سکسیزفل پرسن. کیا ایسا ہی ہے؟
جی عملی طور پہ ایسا ہی عملی طور پر زیادہ ایسا ہی تر ہے۔ ہم نے سوسائٹی نے بھی ان کو یہی سوچ دی جو ہم بڑے اس ہیں سوچ کو ہم کیسے چینج کر تو سکتے ہیں؟ کہ ابھی ہم بھی نے- ہمارے جو ہاں۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر جو رول ماڈلز ہیں، فیک رول ماڈل ہیں، فیک ہیروز ہیں، جو ریئل مطلب جو فیوڈل لائف سٹائل ہے ہم اس کو کاپی کرنا پسند کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ ایلیٹ میں جو ہے نا وہ شامل ہونا پسند کرتا ہے. تو جو میرے خیال میں رول ماڈل ہمارا ایک جاگیردار ہے، جاگیردار نہ فیوڈل لائف سٹائل والا جو ہے وہ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے. یا جو گیہوں اگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، وہ اس کو تو کوئی پوچھتا بھی ہو تو 2 وقت کی روٹی کے اس کو لالے پڑے رہتے ہیں. سر اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ وہاں پہ جن معاشروں میں قانون کی عملداری نہیں ہوتی نا، وہاں پہ پھر ایسے ہی لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ طاقت کا استعمال کر کے ان کے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. ہر جگہ پہ انہیں سہولت ملتی ہے، تعلیم سے لے کے اور آگے جو ہیں ان کے کاروبار تک، ملازمت تک، تو ہر جگہ وہ طاقت جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. تو وہ پھر ایسے ہی لوگ آئیڈیل ہوں گے. تو جہاں جن معاشروں میں قانون کی عملداری ہے، جہاں پہ سسٹم مضبوط ہے، تو وہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ آئیڈیل نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ طاقت کا قانون نہیں چلتا. وہاں پہ کوئی عمرانی معاہدہ موجود ہے جس کی لوگ پاسداری کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہر شخص کی عزت ہے، استاد کی اور ہاتھ سے کام کرنے والوں کی، جو بھی اپنے شعبے میں اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اس کی رسپیکٹ ہے. میڈم آپ سکسیس کے کنسیپٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس کی کیسے اورینٹیشن کرنا چاہیں گے؟ کیا ہے کامیابی کیا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گی، علم کی کمی جو ہے نا وہ hماری تعریف کو بدل دیتی ہے، کامیابی کی تعریف کو بدل دیتی ہے. معذرت چاہتی ہوں. میں اگر بچوں کو دیکھتی ہوں تو جن بچوں کو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب ان کے لیے خوشی میٹر کرتی ہے، خوشی میٹر، اب ان کے لیے خوشی میٹر کرتی ہے. تو جو یہ مالی فوائد ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے بہت شیلو بچوں میں ہوتے ہیں، سب میں نہیں ہے. 80% میں مجھے تو سر نظر نہیں آئے. وہ جو 20% ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ پاپ اپ ہو جاتے ہیں یا وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. باقی ویلیوز، اپلیکیشن، جسٹس یا پلیسمنٹ، ابھی بھی لوگ اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لوکنگ اور میکنگ اے کمپیریزن ٹو دیئر ایبلٹیز ٹو. میں نے دیکھا ہے 80% بچے جانتے ہیں ان کا کیلیبر کیا ہے، 80% بچے جانتے ہیں کہ وہ کس لائق ہیں. تھوڑے سے ہیں جو بہت رف ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں ہمیشہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں یہ فوراً نظر آ جاتے ہیں. اب میڈیا کا دور ہے نا، پہلے یہ باتیں ڈھکی چھپی، ایک بچے کسی کی دور سے مثال آئی، تیسرے کی مثال آئی، باقی ساری کلاس بہت اچھی ہے، وہ سب چل رہے ہیں، ایک آڈ برڈ آ. اب ہمارے سامنے ایگزامپلز ہی آڈ کی آتی ہیں تو اچھے والے بیچارے جو ہے نا وہ کہیں دور رہ جاتے ہیں. ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہمارے بچے بہت کمال ہیں، بس ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے رورل ایریاز میں جو ہے وہ ایک اور کانسیپٹ بھی بڑا فلوٹ کرتا ہے کہ جو پڑھتا ہے یا جو زیادہ تھوڑا سا پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ پڑھنا جو ہے اس میں بڑا پرابلم. مجھے اپنی یاد ہے میرے محلے کے باہر کچھ کھیت تھے، کھیت کے بعد آگے آتی تھی ایک بڑی سی نہر. تو میں ایک نیچرل انوائرمنٹ میں پڑھنا پسند کرتا تھا. میں بکس اٹھاتا تھا تو رستے میں بھی میں نے کہا چلو ٹائم ویسٹ نہ ہو، میں رستے میں پڑھتا جاتا تھا. وہاں پہنچتے پہنچتے کچھ نہ کچھ میمورائز ہو جاتا تھا. تو میرے گھر میں شکایتیں آتی تھی میری امی کے پاس کہ یہ جو ہے وہ بچہ آپ کا نا یہ پاگل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ میری پھر والدہ جو ہے وہ بعض اوقات منتیں کرتی تھی بیٹا اتنا نہ پڑھا کرو. اور اس وقت میرے محلے میں میرے خیال میں ہماری لوکیلٹی میں بہت گنے چنے لوگ ہوں گے جنہوں نے میٹرک کیا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ نہ کچھ عزت اللہ نے دے دی. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اب ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو کچھ نہ کچھ بن گیا زندگی میں. اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ میرے اس ایریا کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ
कई दिहाइयों तक कोई बच्चा मैट्रिक क्रॉस नहीं करता था, तो सही। अब ये है कि हर बच्चा जो है वो माशाअल्लाह। या बच्ची जो है हर घर की बच्चा या बच्ची वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो जिससे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ स्टैगनेंट है, बिल्कुल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ बिल्कुल। हो रही है। और ये ओवरनाइट तो चेंज होती ही नहीं है। चेंज का जो कंसेप्ट है मतलब ये ओवरनाइट नहीं, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है चेंज, एवोल्यूशन। और यही फितरी तरीका है तब्दीली का, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो आप इस बारे में कि स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा ट्रेंड रखते हैं या ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना वो आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, क्या कहना? मैं तो इसको स्टूडेंट्स के बजाय मैं पूरे माशरे को इसमें शामिल करूंगा कि हम सारी शॉर्टकट की शौकीन है, हमारा जी। पूरा माशरा। अब ये बाहर निकलें, अभी सड़क पे जाएं, ये पार्किंग से थोड़ी देर के लिए देखें तो वो हर बंदा कह रहा होगा कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, मैं इशारा बंद होने से पहले या खुलते साथ ही जो है ना, तो ये जल्दबाजी और शॉर्टकट तो हमारे कौमी मिजाज हैं। तो स्टूडेंट्स तो हमसे ज़्यादा हैं नहीं है, वो ज़रा हमारी रिफ्लेक्शन है बेसिकली। तो जो हमने उनको सिखाया है वही चीज़ें सामने आ रही हैं। स्टूडेंट्स को कैसी किताबें मैडम पढ़नी चाहिए या कैसा मटेरियल पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या बुक रीडिंग करें, जो भी उनको किस डायरेक्शन में जो है वो सर जाना ऐसा चाहिए? है कि देखें, जैसे आपने अपनी मिसाल दी कि आप घर से निकलते थे और पढ़ते चले जाते थे। अब यही बात है कि कुछ भी पढ़े, सीखे उससे। और सीखना सिर्फ रीडिंग से आई थिंक नहीं होता, ऑब्जर्वेशन से भी है, सर मैं- ट्रैवल करने से भी आप सीखते हैं। तो और यही भी यही बात multiple कि methods जो हैं। जो पढ़ाए जिंदगी उन्हें, जी। चाहे किताब से, चाहे मुशाहदे से, चाहे ज़बरदस्ती से, चाहे सानहे से, चाहे हादसे से, हाँ, लेकिन उससे सीखें बिल्कुल और डिलीवर करें। बिल्कुल। खुदा करे कि हम मस्बत समत में डिलीवर करें। चलिए, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हम अपने मेहमानों के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, मैडम आसमा जावेद और वजदान आसिफ साहब। आप तशरीफ़ लाए, आपने बड़ी खूबसूरत पुरमगज़ गुफ्तगू की, बड़ी लर्निंग, मेरी भी बहुत लर्निंग हुई। उम्मीद है जो हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो मेरी इस मैसेज के साथ कि संजीदा जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर संजीदगी से गौर करने से ही मसाइल की तरफ संजीदगी से बढ़ा जा सकता है। आप सब का बहुत शुक्रिया जो हमें सुन रहे हैं, और मेहमानों का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया।